بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میں ہوں آپ کا بھائی محمد ارشاد۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اذان مغرب ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ان کے سامنے ہے۔ ایک بار سب دیکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، حجاج کرام، عمرہ زائدین، ان کو حاجی بھی کہتے ہیں، جو عمرے پر آئے ہیں، عمرہ زائدین، وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اتنا رش ہے حرم میں، ہر طرف گہما گہمی ہے، رش ہے۔ اب اذان کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی وہ اٹھانے والے آ جائیں گے۔ وہ بول رہے ہیں اذان ہونے والی، یہاں سے اٹھ جاؤ، پیچھے جاؤ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ سامنے بندہ آ رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے سب۔ یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں بہت سارے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات خواہشات تمنا پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت مشہور ہو گئی ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اصل میں جب آپ کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا عمرے سے کوئی لین دین، کوئی تعلق نہیں ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد ہی آپ پر حج فرض ہوگا۔ جب آپ کے پاس وسائل ہوں، مالی حیثیت ہو، تو حج لازمی کرنا چاہیے۔ جو پھر بھی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ لیکن عمرے کے ساتھ اس کو جوڑنا کہ جب عمرہ کرے گا وہی حج کرے گا، یہ بالکل نہیں ہے۔ حج میں اصل میں مشکل بنا دیا ہے، بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، اس لیے جو غریب آدمی ہے اس کی پہنچ میں بات نہیں آتی، اس لیے لوگ عمرہ لگوا لیتے ہیں۔ عمرہ کر کے آپ وسلم کا روزہ مبارک دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ لیتے ہیں، بیت اللہ دیکھ لیتے ہیں، گنبد خضرا اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں دیکھ کر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حج پر خرچہ زیادہ آتا ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے لوگ عمرہ کروا لیتے ہیں۔ نہ آنے سے تو بہتر ہے کہ عمرہ کر لیا جائے، لیکن حج لازمی ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ عمرہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے۔ جس کی